الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ جلد دوم کلاس نمبر 3 موضوع علم مصنف پیری طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ کریم نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، پس اعلیٰ و عرفہ ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اور نہ عجلت کیجیے، نہ جلدی کیجیے قرآن کے پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری ہو جائے آپ کی طرف اس کی وحی۔ وقل رب زدنی علما، اور دعا مانگا کیجیے میرے رب اور زیادہ کر میرے علم کو۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا علم عطا فرمانے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمائے گئے۔ حدیث پاک میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ لوگ کاروبار میں مصروف ہیں۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو تم یہاں بازار میں کاروبار کر رہے ہو اور ادھر مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ کاروباری سرگرمیاں چھوڑ کر مسجد نبوی میں پہنچے تاکہ اپنا حصہ وصول کر سکیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں دنیا کا کوئی مال تو تقسیم نہیں ہو رہا تھا، البتہ مسجد نبوی میں علوم القرآن و علوم الحدیث کو سیکھنے اور سکھانے کے حلقے قائم تھے، جن میں حفاظ کرام و محدثین پڑھ اور پڑھا رہے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ مسجد نبوی میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوں گے جو لوگوں میں تقسیم ہو رہے ہوں گے، مگر وہاں کچھ ایسا نہیں تھا۔ وہ لوگ وہاں جس طرح خالی ہاتھ گئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، آپ نے کہا تھا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، مگر ہم نے تو وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتے نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں مسجد نبوی میں کوئی چیز نظر آئی؟ تو لوگ کہنے لگے، جی ہاں، مسجد نبوی میں بعض علمی حلقے ضرور نظر آئے۔ کچھ لوگ قرآن و حدیث پڑھ اور پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اللہ کے بندو، یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے۔ پھر فرمایا، اس میں شک نہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام دینار اور درہم کا ورثہ نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں۔ جو شخص دینی علم حاصل کر لے گا وہ اس میراث کا بڑا حصہ پا لے گا۔ سبحان اللہ۔ طبرانی شریف اس کا حوالہ ہے۔ علم کتابوں کو پڑھ لینے، لکھ لینے یا رٹ لینے کا نام نہیں، بلکہ علم تو ظاہر اور باطن کا نور ہے اور اس کے مختلف درجات ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خاموشی، غور سے سننا، علم کو محفوظ رکھنا، علم پر عمل کرنا اور علم کو پھیلانا علم کے درجات ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 خاموشی، نمبر 2 غور سے سننا، پھر نمبر 3 اس کو محفوظ رکھنا، نمبر 4 اس پر عمل کرنا، اور نمبر 5 سب سے اہم علم کو پھیلانا۔ یہ علم کے درجات ہیں۔ تنبیہ الغافلین۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم 2 ہیں، ایک دل کا علم ہے، یہ نفع مند علم ہے، دوسرا وہ علم ہے جو زبان پر ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم کے بیٹے پر حجت ہے۔ دارمی شریف۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق علم کی پہلی قسم دل کا علم ہے،
جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ نفع مند علم ہے۔ اس علم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت اور اطاعت حاصل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق حمیدہ کا پیدا کرنا، سچ بولنا، نیکی کا درس دینا، برائی سے روکنا، تبلیغ دین، علم حاصل کرنا، یہ اخلاق حمیدہ ہے۔ اور اخلاق رذیلہ جھوٹ، برائی، زبان درازی، چغلی، غیبت، زنا، یہ سارا اخلاق رذیلہ ہے۔ ان سے نجات حاصل کرنا شامل ہے۔ اور دوسرا علم جو زبان پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیے ہوئے فرائض کے ادا کرنے کا علم ہے۔ اور اسی علم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ابن ماجہ شریف۔ جزاک اللہ فی الدارین۔